بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل پہ صحت اور سماج کا سٹرنگ شروع کرنے کے علاوہ ایک دوسرا سٹرنگ جو میں نے شروع کیا ہے، اس کا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آج کے سوشل میڈیا کی ایک ڈسکشن سے ہوا۔ وہ ڈسکشن اس ڈرامے کے متعلق ہے جو جن نگار ڈاکٹر کے بارے میں ایک ٹی وی پہ چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے انہوں نے ایک کمنٹ دیا آرڈنری ڈاکٹرز کے بارے میں، تو کہ جی وی آر ناٹ آرڈنری ڈاکٹرز۔ تو اس کے بارے میں مختلف کمنٹس جو ہیں وہ ان کی ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی تھی۔ تو مجھے بڑا اس سے مجھے ایک میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے ایک ایسی سلسلہ شروع کرنا چاہیے جس کے ساتھ میں یہ جو بد اعتمادی اور کنفیوژن کی فضا ہے جو ہمارے فوج کے ادارے اور ہماری سول سیٹ اپ کے درمیان کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا اس کو انالائز کیا جائے کہ وہ اس کا بیسیکلی اس کا اوریجن کیا ہے اور وہ کس لیے کریٹ کی گئی ہے اور وہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ تو ہم اپنی ڈسکشن کی ابتدا کرتے ہیں۔ فوج جو ہے یہ ایک ادارہ، اب میں نے فوج میں 18 سال سرو کیا الحمدللہ، اور میں سول میں بھی ایز اے ڈاکٹر تقریباً مجھے 11 سال ہو گئے۔ فوج ایز اے انسٹیٹیوشن اپنے ادارے کی ایکسیلنس پہ بلیو کرتی ہے، اور سول ایز این انسٹیٹیوشن اپنی سروائیول پہ یقین کرتی ہے۔ اب سول میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو میجورٹی جو ہے وہ صرف اور صرف کارروائی پورا کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ سول میں کرپشن، اقربا پروری، رشوت، کام چوری یہ کوئی بڑی جرم نہیں ہے۔ فوج میں رشوت اور اس طرح کے جو چھوٹے موٹے جو یہ سول میں چھوٹے موٹے جرائم ہیں وہ فوج میں بہت بڑے جرائم ہیں۔ تو سول اور فوج کا آپس میں موازنہ کرنا یہ ایک لاجیکل موازنہ نہیں ہے۔ سول کا ادارہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی اوور ڈیکیڈز انہوں نے اپنے جو سارے ادارے ہیں ان کو ایک اس طرح کا وہاں پہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اب ایک شریف آدمی، ایک ایماندار آدمی اور ایک سیدھا آدمی کا وہاں پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ فوج نے وقت سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے اپنے ادارے میں ایمانداری کو فروغ دیا ہے، انہوں نے اپنے ادارے میں ایکسیلنس کو فروغ دیا ہے، چاہے وہ میڈیکل ہیلتھ ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ ایروناٹیکل انجینئرنگ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ہم نے جس طرح پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج نے ہر چیز کو اس میں ایکسیلنس لے آئی ہے۔ اب سول کے جو ادارے ہیں اب ان کا کام یہ بنتا تھا کہ وہ فوج کی جو ایکسیلنس ہے اس سے ہیلپ لیتے، اس سے مدد لیتے، وہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ اس سے ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی اپنے اداروں کو جو ہے وہ ایکسیلنس کی طرف لے کے جاتے۔ لیکن بات 2-4 سالوں کی نہیں ہے، بات آپ پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھیں تو مجھے کوئی ادارہ آپ دکھا دیں جہاں پہ پیسے کے بغیر کام ہو، کوئی ادارہ جو سفارش، رشوت، صحت لے لیں، تعلیم لے لیں، صحت کوئی آپ خوراک لے لیں، کوئی محکمہ لے لیں، پولیس کا محکمہ لے لیں، کسی بھی محکمے میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ ایمانداری سے کام کرنے کو میں آنر فیل نہیں کرتا۔ فوج میں ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کو میں ہر انسان آنر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے فوج کے ادارے کا اور سول کے ادارے کی لائف کا، اور ڈاکٹروں کا بھی ایسے ہی فرق ہے۔ وہاں پہ جو میڈیکل جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جو ڈاکٹر برادری ہے ہماری، وہ ایکسیلنس میں بلیو کرتی ہے، ان کی جو پروموشنز ہیں وہ ایکسیلنس پہ بیس کرتی ہیں۔ یہاں پہ جو سول میں جو پروموشنز ہوتی ہیں
ان کا کرائٹیریان ہی کوئی نہیں ہے، ان کا وہ نہیں ہے کہ وہ کس بیسس پہ پروموشنز ہوں گی. تو اب یہ پہلا جو پروگرام میں نے کیا ہے، یہ میں نے صرف انٹروڈکٹری ایک پروگرام کیا ہے کہ ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں اور بہت ساری کنفیوژنس کو بھی ختم کریں، لوگوں کی آراء بھی بیچ میں لیں، اور یہ جو کس طرح ہم یہ جو کیونکہ ہمارا ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ پاک آرمی کا بھی ہے، ہم وہاں پہ بھی ہم نے گولڈن ٹائم گزارا ہے، اور سول میں بھی الحمدللہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے سارے جو بھائی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، سول کمیونٹی سول جو ہے وہ بھی بہت ہے یہاں پہ ہمارے دوست. تو وہ ہم کس طرح اپنی کوشش کے ساتھ اس کنفیوژن کو ختم کر سکتے ہیں. جو نئی آنے والی جنریشن ہے وہ اگر کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار ہے تو ہم ان کو کس طریقے سے اس کنفیوژن سے باہر لا سکتے ہیں اور ان کو کلیئر ایڈٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنی حب الوطنی کی یہ جو تقاضا ہے حب الوطنی کا وہ پورا کر سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.